السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. اما بعد. آج کے خطبے کا موضوع جیسا کہ آپ ساتھیوں نے سماعت فرمایا ہے، ایک ایسے بری عادت اور بد اخلاقی کے متعلق ہے جسے صرف لوگ ہی نہیں بلکہ رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی بھی بہت ہی زیادہ نفرت کرتے ہیں، اور وہ ہے المن، احسان جتانا. مسند احمد میں سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بے حد پسند کرتے ہیں، اور 3 ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتے ہیں. پہلے 3 جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں وہ ہیں: نمبر 1، ایسا شخص جو دشمن کے سامنے کھڑا ہو جائے اور دین کی سربلندی کے لیے اپنی گردن کٹوا دے. اور دوسرا شخص ایسے لوگوں کے ساتھ سفر پہ جاتا ہے کہ سفر لمبا ہے اور اس کے ساتھی لاپرواہ ہیں. وہ شخص جب آرام اور سکون کے لیے تھوڑی دیر کے لیے اپنی سواری سے اترتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے اور مصروف ہو جاتا ہے. تیسرا شخص جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ شخص ہے جس کا پڑوسی بہت ہی زیادہ بد اخلاق انسان ہے اور اسے طرح طرح کی مشقتیں اور مصیبتوں میں طرح طرح کے عذاب دیتا رہتا ہے. تو وہ اس کی ان بد اخلاقیوں پر صبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ رہتا ہے جب تک کہ اسے موت نہیں آ جاتی. اور 3 لوگ جن سے اللہ تعالیٰ بے حد نفرت کرتا ہے وہ ہیں: نمبر 1، ایسا تاجر جو بہت ہی زیادہ قسم کھانے والا ہو. نمبر 2، ایسا فقیر جو متکبر ہو، تکبر کرنے والا ہو. اور نمبر 3، ایسا بخیل جو کسی پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے. شاہد اس حدیث میں آخری شخص ہے جو حقیقت میں بخیل ہے، کنجوس ہے. کچھ دیتے ہوئے اس کے صرف ہاتھ نہیں کامتے بلکہ اس کا دل بھی کامتا ہے. لیکن اگر کسی کو دے ہی دیا، کچھ دے دیا یا کسی پر احسان کر دیا تو جب بھی وہ شخص اس کے سامنے آتا ہے جس پر اس نے احسان کیا ہے
اس کو یاد دلاتا ہے کہ فلاں دن میں نے تمہارے لیے فلاں کام کیا تھا، کیا تجھے یاد نہیں ہے؟ اسے کہتے ہیں احسان جتانا. اور یہ اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند انسان ہے. اللہ تعالیٰ شخص سے بے حد نفرت کرتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ المنان اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے نام ہے. المنان بہت ہی زیادہ احسان کرنے والا یا بے حد احسان کرنے والا اپنے بندوں پر. اور من اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہیں جو صفات فعلیہ ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے مومنوں پر کہ انہی میں سے ان کی طرف رسول کو بھیجا. کتنی بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اور رسول بھی ایسا چنا انہی میں سے جو سب سے افضل اور سب سے بہترین انسان ہے علی الاطلاق، اور رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا اس دنیا پر، صرف مسلمان پر نہیں، کہ اپنے پیاروں میں سے لوگوں کو چنا اور پھر ان کو اپنے بندوں کی طرف بھیجا صراط مستقیم دکھانے کے لیے اور صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کے لیے. لوگوں نے ان کے ساتھ طرح طرح کے مختلف قسم کے راستے اپنائے اور ان کے خلاف سازشیں کی، ان کو تکلیفیں پہنچائی. بلکہ بعض ایسے لوگ بھی اس دنیا میں آئے تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ان پیارے بندوں کو قتل بھی کیا، جو لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کا راستہ دکھانے کے لیے آئے تھے. لوگوں کے لیے ایسا راستہ آسان، ایسا راستہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کو عطا فرمایا، جو انہیں اللہ تعالیٰ کی عظیم جنتوں کی طرف لے جاتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لوگوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ بعض ایسے انبیاء بھی گزرے جن کو قتل کر دیا گیا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیا گیا. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، جو اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ رسالت ہے، یہ میرا پیغام ہے، یہ لوگوں تک جا کے پہنچاؤ. اور عبادت کا بھی حکم دیا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے پہلے وحی اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا، یہ جس نے پیدا کیا. دوسری وحی تھی یا ایھا المزمل، اور تیسری وحی تھی یا ایھا المدثر. تو نبوت ملی اقرا سے اور رسالت ملی قم فانذر. یہ پیغام ہے، لوگوں کو آگاہ کرو، توحید کی دعوت دو اور شرک سے منع کرو. تو اللہ تعالی نے ان آیات میں یہ بھی فرمایا فلا تمنن تستکثر، کہ اپنی ان زیادہ عبادات کو دیکھ کر
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ملی ہیں، یہ سارے انعامات جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی کسی پر احسان نہ جتانا. کیوں بعض اوقات انسان یہ دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن اتنی بلند ہے، میرا رتبہ اتنا بڑا ہے، میں سارے اچھے کام کرتا ہوں، صبح سے لے کے شام تک خدمت خلق میں زندگی گزارتا ہوں، تو میرے جیسا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا سوچا ہی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق کیوں فرماتے ہیں تو ان کے بعد میں آنے والے من باب اولا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کو کبھی گمان بھی ہو کہ وہ کسی پر احسان جتائے. فلا تمنن تستکثر. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان انسان کے خون میں دوڑتا ہے، انسان کے تھوڑے سے عمل کو بڑا کر کے دکھاتا ہے کہ ارے تم نے تو اتنا کر دیا، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. تمہارا ساتھی اس نے کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کیا، مشکل سے 4 نمازیں پڑھتا ہے، 3 نمازیں پڑھتا ہے، ارے تم تو 5 وقت نماز پہلی صف میں پڑھتے ہو. انسان کو تھوڑا سا غرور محسوس ہوتا ہے کہ واقعی میرے جیسا کوئی نہیں، اور شیطان کے اس جال میں پھنس جاتا ہے. دیکھیں شیطان نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری صرف ایک گزارش ہے، بس ایک عرض ہے میری، مجھے تا قیامت زندگی دے. ابلیس نے اللہ تعالیٰ صرف ایک چیز مانگی ہے، بس تا قیامت زندگی دے. میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جس بندے کی وجہ سے مجھے جنت سے تم نے نکالا ہے، میں اسی بندے کو اس جنت سے محروم کر دوں گا. اور شیطان اپنے کام پہ لگا ہے، صرف کوششیں نہیں کر رہا، یہ اس نے صرف دعویٰ نہیں کیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ شیطان اس بندے کو، انسان کو جہنم میں دھکیلنے کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے، اپنی جان بھی قربان کر دیتا ہے. جیسے کہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ شیطان جو ہے ان کا تعلق ہوتا ہے کاہن اور جادوگروں کے ساتھ. اب کاہن جو کل کی خبر بتاتے ہیں آپ لوگوں کو، کہاں سے علم آیا؟ اسے وہ علم غیب تو نہیں جانتا، تو وہ شیطانوں کے ذریعے سے جان لیتے ہیں. کیسے جانتا ہے؟ شیطان جاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کھڑے ہو کے ایسے، جیسے کہ روایت میں آیا ہے، اور 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں، فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں اور نیچے والے شیطان کو بتا دیتے ہیں، وہ اپنے سے نیچے کو بتاتے ہیں، وہ جادوگر تک بات پہنچ جاتی ہے. آگ کا گولہ اسے ضرور لگا، جو سب سے اوپر ہے وہ آگ کے گولے سے ضرور مرے گا. وہ اگر اس نے بات پہلے پہنچا دی نیچے والے کو تو جادوگر تک بات پہنچ گئی، اگر گولا اسے آگ کا پہلے لگ گیا تو بات نہ پہنچا سکا. جو اوپر والا شیطان بیٹھا ہے، جس نے مرنا ہے آگ کے گولے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ اپنی جان دینے کے لیے کیوں تیار ہے؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ یعنی اس کا مفاد کیا ہے؟ اس کا جادوگر نے خبر دینی ہے لوگوں کو، اس نے پیسے کمانے ہیں یا جو کچھ بھی کرنا ہے یا شہرت حاصل کرنی ہے، وہ اوپر کیوں مر رہا ہے وہاں پہ آگ کے گولے سے؟ کیونکہ جادوگر کافر ہے، اور جو جادوگر کی تصدیق کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس جاتا ہے اور اس کی تصدیق کرتا ہے، قد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے کفر کیا. اس سے بڑا کیا گناہ ہوگا کہ کوئی شخص دار اسلام سے خارج ہو رہا ہے؟ شیطان کو اور کیا چاہیے؟ ایک شیطان کی جان جا رہی ہے، سینکڑوں لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں، تو آسان راستہ ہے شیطان کے لیے، یہ حربے شیطان آسانی سے اپناتا ہے. بہرحال تو شیطان انسان کو اپنے جال میں پھنسا کر کہتا ہے کہ تیرے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، تو سب سے اچھا ہے. اور بعض لوگ اس جال میں پھنس کر مغرور ہو جاتے ہیں اور واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں. بات ایسی نہیں ہے. انسان شاید بھول جاتا ہے
تمہیں انسان کس نے بنایا؟ تمہیں صحت کس نے دی؟ تمہیں توفیق کس نے دی؟ تمہیں احسان کرنے کے لائق کس نے بنایا؟ اگر تمہارے پاس مال و دولت ہے تو کس نے عطا فرمایا؟ تمہارے پاس اچھی شکل و صورت ہے تو کس نے عطا فرمائی؟ اگر تم آج دینے والے ہو، یہ دینا کہاں سے آیا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری محنت ہے، ہم نے کیا ہے، میں ہوں نا، میری عقل ہے، میں نے کیا ہے۔ یاد رکھیں، جس نے بھی یہ کہا میں، وہ ہلاک ہوا، انا ہلاکت ہے۔ جب قرآن مجید پڑھتے تو ہم 3 ایسے لوگ دیکھتے ہیں جنہوں نے کہا میں، اور تینوں ہی بدترین طریقے سے ہلاک ہوئے۔ نمرود نے کہا انا احیی و امید۔ نمرود نے کیا کہا؟ میں زندگی بھی دیتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہت عطا فرمائی، زمین کا ایک ٹکڑا اس کے لیے مسخر کر دیا، وہ یہ سمجھ بیٹھا کہ میں رب ہوں، میں زندہ بھی کرتا ہوں، موت بھی دیتا ہوں۔ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا صرف رب نہیں، سب سے بڑا رب ہوں۔ قارون نے کیا کہا؟ اوتیتہ علی علم عندی، یہ مال و دولت جو میرے خزانے جو ہیں، اور خزانے اتنے تھے قارون کے کہ جو چابیاں تھیں خزانہ نہیں، خزانے کی چابیاں اتنی بھاری، اتنی زیادہ تھیں کہ اونٹ اٹھاتے تھے، اونٹ تو خود نہیں اٹھا سکتا تھا۔ تو تینوں کا کیا حشر ہوا؟ نمرود کو ایک مچھر نے ہلاک کیا، ایک چھوٹا سا مچھر، اللہ تعالیٰ کی گندی مخلوق جس سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اگر آپ کے قریب آ جائے تو آپ قتل کرنے کے لیے اس کے پیچھے دوڑ جائیں۔ اس گندی چھوٹی سی مخلوق نے اسے قتل کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی فوجوں میں سے ایک فوج ہے، ایک نے، 2 یا 3 نے نہیں، صرف ایک نے۔ فرعون کو اسی دریا نے ہلاک کیا جس کے متعلق کہتا تھا کہ دیکھو میرے نیچے دریا چلتے ہیں، میں ان کا مالک ہوں۔ اور قارون جس زمین پر تکبر کے ساتھ چلتا تھا، اسی زمین میں وہ دھس گیا۔ تو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے جو بھی آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے لیے امتحان ہے۔ میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم اس قابل کبھی نہ تھے، اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم نہ ہوتا تو آج ہماری سانس نہ چل رہی ہوتی۔ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں، یہ ہرگز نہ سوچیں کہ آپ نے مدد کی ہے، آپ ہی کرنے والے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے اپنے مسلمان بھائی کے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے، کوئی مدد کی ہے اس کی۔ کیونکہ اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ کے بہت سارے بندے جو کرنے والے ہیں، کسی کا کام کسی ایک شخص کی وجہ سے نہ رکتا ہے اور نہ چلتا ہے، یاد رکھیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر احسان ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے درجے بلند فرمانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کے لیے ایک جگہ چن چکا ہے، یہ جگہ میرے فلاں بندے کے لیے ہے، اور یہ فلاں بندہ اپنے اعمال سے اس جگہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اللہ تعالیٰ 2 طریقوں سے اس بندے کو وہاں پہ پہنچا دیتا ہے، اپنے موحد بندے کو جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ لوگوں کے لیے وہ کوئی کام کرے، کوئی مدد کرے لوگوں کی، وہ مدد کرتا جائے گا، توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی جائے گی، اس کے درجے بلند ہوتے جائیں گے۔ اگر تب بھی نہ پہنچ سکا تو اللہ تعالیٰ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں دنیا میں مبتلا کر دیتا ہے، کبھی بیماری ہے، کبھی تکلیف ہے، کبھی کوئی پیارا بچھڑ گیا، کبھی مال میں کوئی کمی ہو گئی، تجارت میں گھاٹا ہو گیا، تو
تو اللہ تعالیٰ اس کے درجے وہ صبر کرتا جاتا ہے، ان تکلیفوں پر اس کے درجے بلند ہوتے جاتے ہیں. اس کی روح تب نکلتی ہے جب وہ اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے. تو جو کچھ آج آپ کے پاس ہے، آپ نے صرف محنت کرنی ہے، باقی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 ایسے لوگ ہیں جو جنت میں کبھی داخل نہیں ہوں گے. نمبر 1 العاق لوالدیہ، والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والا. نمبر 2 مدمن الخمر، وہ شرابی جو شراب کے بغیر رہ نہیں سکتا. نمبر 3 المنان بما اعطى، جو دیتے وقت احسان جتاتا ہے لوگوں پر. اس کا مطلب نہیں ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں داخل ہوگا، یعنی وہ کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم ہی ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ وہ بہت ہی لمبے عرصے تک جہنم میں عذاب اور تکلیفیں برداشت کرتا رہے گا، بہت ہی لمبے عرصے تک. جسے خالدین فیہا ابدا کا لفظ آیا قرآن مجید میں، اس مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کیونکہ صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے بعض ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالے گا اپنے رحم و کرم سے، قبضۃ یقبض اللہ، مٹھی برابر اللہ تعالیٰ جہنم سے مٹھی اپنی ماریں گے. اور ایسے لوگ نکالیں گے جہنم سے جن کا نام جہنمیون رکھ دیا جائے گا، بعد میں ان کو نہر و حیا میں ڈال دے گا، زندگی کے دریا میں ڈال دے گا، پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کو جنت میں داخل کر دے گا. یہ وہ بدترین لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کوئی اچھا کام کیے نہیں. بخاری کی روایت میں کبھی کوئی اچھا کام نہیں کیا، لیکن موحد تھے، کبھی شرک نہیں کیا، کبھی کفر نہیں کیا، کیونکہ جنت حرام ہے مشرک اور کافر پر. ان کے علاوہ جو موحدین ہیں، جو مومن ہیں، جو کبیرہ گناہ کرتے رہتے ہیں اور اسی پر ان کی موت آ جاتی ہے، اگر تھوڑے گناہ ہیں تو وہ شفاعت سے بھی ختم ہو سکتے ہیں، یا قیامت کی ہولناکیوں سے بھی ختم ہو سکتے ہیں اگر تھوڑے ہیں. اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو پھر آخر میں وہ جنت میں ضرور جائیں گے، لیکن اس طریقے سے، اور ان کا نام ہوگا الجہنمیون، یعنی جنت میں سب سے آخر میں آنے والے یہ لوگ ہیں. اور احسان کے بارے میں، احسان جتلانے کے بارے میں ایک چیز سمجھ لیں، اس کی 2 یا 3 قسمیں ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو کچھ دیتے ہیں، کسی کے لیے، کسی کے کام آتے ہیں، کوئی مدد کرتے ہیں کسی کی، اور آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی مدد کی ہے، یہ خوشی آپ کو دل میں محسوس ہوتی ہے. یہ احسان جتانا نہیں ہے، یاد رکھیں، بلکہ یہ آپ اللہ تعالیٰ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دی ہے، یہ اچھی بات ہے. دوسری قسم یہ ہے کہ آپ کسی کی مدد کرنے کے بعد آپ کو دل کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، دیکھیں میں نے کیا ہے. آپ زبان سے نہیں کہتے، لیکن دل میں آپ کی کیفیت ایسے ہوتی ہے، آپ کا سینہ تھوڑا چوڑا ہو جاتا ہے، تھوڑی گردن اکڑ جاتی ہے، میں نے کچھ کیا ہے کسی کے لیے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. یہ بھی احسان میں آتا ہے، لیکن اس کا درجہ کم ہے. اس سے بری بات جو تیسری قسم ہے، وہ ہے کسی کی مدد کرنے کے بعد زبان سے اس پر احسان جتائے کوئی شخص. یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے، اور یہ بدترین درجہ ہے. اور اسی کے متعلق یہ ساری روایات آئی ہیں. اور یاد رکھیں، احسان جتانے سے آپ کا یہ نیک عمل باطل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، اے ایمان والو اپنے صدقات اور خیرات کو باطل نہ کرو احسان جتانے سے اور تکلیف پہنچانے سے. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کسی پر کوئی احسان کرتے ہیں اور پھر آپ اسے صرف سناتے ہیں، مجلس میں بیٹھے ہیں، اگرچہ اس کا نام نہیں لیتے، یار کوئی شخص فلاں شخص تھا، وہ بیچارہ کافی پریشان تھا، میں نے اس کو کچھ دیا یا میں نے اس کی مدد کی ہے. آپ جانتے ہیں اس بیچارے کے دل میں کیا گزر رہا ہوتا ہے؟
کبھی اپنے آپ کو اسی جگہ میں رکھ کے دیکھیں، پھر دیکھیں آپ کو کیسے محسوس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ ہمیشہ اپنے آپ کو اس شخص کی جگہ پر رکھ کر بات کیا کرو، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے منہ سے کون سی بات نکلنی چاہیے اور کون سی نہیں نکلنی چاہیے۔ جتنی اذیت، جتنی تکلیف اس شخص کو پہنچتی ہے جس پر تم احسان کر رہے ہو یا احسان جتا رہے ہو، وہ اللہ تعالی بہتر جانتے اس کی کیا کیفیت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنے نیک اور صالح اعمال ضائع نہ کرو، اللہ تعالی کی نفرت کا سبب نہ بنو۔ نافرمانیاں مختلف قسم کی ہے، بعض ایسی نافرمانیاں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بے حد ناپسند ہے، بے حد اللہ تعالیٰ ان سے نفرت کرتا ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا، اس کی تو ہم بات ہی نہیں کر رہے۔ اس کے علاوہ بعض ایسے گناہیں لوگوں کی آنکھوں میں چھوٹے ہوتے ہیں یا لاپرواہی کی وجہ سے دھیان ہی نہیں ہوتا لوگوں کو ان کی طرف، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بھاری ہوتے ہیں اور ان کی سزا بھی بہت بھاری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔